دریائے سندھ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا دریا جو دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2000 میل یا 3200 کلومیٹر ہے۔ چین کے علاقے تبت میں ہمالیہ کا ایک ذیلی پہاڑی سلسلہ کیلاش ہے۔ کیلاش کے بیچوں بیچ کیلاش نام کا ایک پہاڑ بھی ہے جس کے کنارے پر جھیل مانسور ہے جسے دریائے سندھ کا منبع مانا جاتا ہے۔ اس جھیل میں سے دریائے سندھ سمیت برصغیر میں بہنے والے 4 اہم دریا اور بھی نکلتے ہیں۔ ستلج ہاتھی کے منہ سے نکل کر مغربی سمت میں بہتا ہے۔ گنگا مور کی چونچ سے نکل کر جنوبی سمت میں بہتا ہے۔ برہم پتر گھوڑے کے منہ سے نکل کر مشرقی سمت میں بہتا ہے اور دریائے سندھ شیر کے منہ سے نکل کر شمالی سمت میں بہتا ہے۔ ایک زمانے تک دریائے سندھ کی تحقیق جھیل مانسور تک ہی سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ 1811 عیسوی میں ولیم مور کرافٹ نے اس علاقے میں جا کر بتایا کہ سندھ کا نقطہ آغاز جھیل منسرور نہیں بلکہ جھیل میں جنوب سے آ کر ملنے والی ندیاں ہیں۔ اسی نظریے پر مزید تحقیق کرتے ہوئے سیمن ہیڈن 1907 میں جھیل سے 40 کلومیٹر اوپر سنگی کباب یا سینگے کباب کے علاقے میں جا پہنچا، جہاں بہنے والی ندی کارتنگ یا کارتانگ ہی جھیل منسرور کو پانی مہیا کرتی ہے، اس لیے کارتانگ ندی دریائے سندھ کا نقطہ آغاز ہے۔ سنگی کباب کا مطلب ہے شیر کے منہ والا، اسی مناسبت سے دریائے سندھ کو شیر کا دریا کہا جاتا ہے۔ کارتنگ ندی شمالی مغربی سمت سے آ کر جھیل منسور میں ملتی ہے۔ یہاں سے دریا لداخ کی سمت اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ دریا کے شمال میں قراقرم اور جنوب میں ہمالیہ کے سلسلے ہیں۔ وادی نبیرہ کے مقام پر سیاچن گلیشیئرز کے پانیوں سے بننے والا دریا نبیرہ اس میں آ کر ملتا ہے۔ یہاں تک دریا کی لمبائی تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ پھر دریائے سندھ پاکستانی علاقے بلتستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ دریائے سندھ پاکستان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دریائے شیوک اس میں آ کر ملتا ہے۔ پھر 30 کلومیٹر مزید آگے جا کر اسکردو شہر کے قریب دریائے شگر اس میں آ کر گرتا ہے۔ مزید آگے جا کر ہندو کش کے سائے میں دریائے گلگت میں ملتا ہے اور پھر نانگا پربت سے آنے والا استور دریا ملتا ہے۔ اونچے پہاڑوں سے جیسے ہی دریائے سندھ نشیبی علاقے میں داخل ہوتا ہے، تربیلا کے مقام پر ایک بہت بڑی دیوار بنا کر اسے نیب میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کر جرنیلی سڑک کے پاس اٹک کے مقام پر دریائے کابل اس میں ملتا ہے۔ دریائے سندھ کا سفر پوٹوہاری پہاڑی علاقے سے چلتا ہوا کالا باغ تک جاتا ہے۔ کالا باغ وہ مقام ہے جہاں سے دریائے سندھ کا پہاڑی سفر ختم ہو کر میدانی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کالا باغ کے ہی مقام پر دریائے سواں سندھ میں ملتا ہے۔ تھوڑا سا آگے مغربی سمت سے آنے والا کرم دریا اس میں شامل ہوتا ہے۔ مزید آگے جا کر کوہ سلیمان سے آنے والا گومل دریا دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ مظفر گڑھ سے تھوڑا آگے جا کر پنچرند کا مقام آتا ہے، جہاں پنجاب کے 5 دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج، بیاس آپس میں مل کر دریائے سندھ میں سما جاتے ہیں۔ گڈو سے سندھ جنوبی سمت میں بہتا ہے، سکھر شہر کے بیچ سے اور لاڑکانہ اور موئن جو داڑو کے مشرق سے گزرتا ہوا سہون کی پہاڑیوں تک آ جاتا ہے۔ حیدرآباد کے پہلوں سے گزر کر ٹھٹھہ کے مشرق سے گزر کر کیٹی بندر میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری شاخوں میں تقسیم ہو کر بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دریا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے نام پر سندھ اور ہندوستان کا نام انڈیا پکارا گیا۔ خیبر پختونخوا میں اس دریا کو اباسین یعنی دریاؤں کا باپ کہتے ہیں۔ اسی دریا کے کنارے آریائیوں نے اپنی مقدس کتاب رگ ویدا لکھی تھی۔ رگ ویدا میں اس دریا کی تاریخ میں بہت سارے اشوک ہیں۔ یہ برصغیر کا واحد دریا ہے جس کی ہندو پوجا کرتے ہیں اور یہ اڈیرو لال اور جھولے لال بھی کہلاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے دنیا کے ایک قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک منفرد تہذیب نے جنم لیا تھا۔ قدیم زمانے میں اس دریا کو عبور کرنے کے بعد ہی وسط ایشیا سے برصغیر میں داخل ہو سکتے تھے۔ یہ دریا اپنی تندخوئی اور خود سری کی وجہ سے بھی اسے شیر کا دریا کہا جاتا ہے۔ یوں یہ دریا چین کے تبت اور لداخ سے ہوتا ہوا ہندوستان سے گھومتا ہوا بلتستان کے علاقوں گلگت، اسکردو، استور، نانگا پربت کے پہاڑوں سلسلوں سے اپنا رستہ بناتا خیبر پختونخوا میں داخل ہوتا ہے۔ دریا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کو سنسکرت میں ندی، عربی میں نہر، ترکی میں نیلاب اور انگریزی میں ریور کہتے ہیں۔ سنسکرت میں سندھو کا لفظ مطلب ہے سمندر یا بڑا دریا۔
سنکرت ڈکشنری کے مطابق سندھو بنیادی لفظ سائندھی ہے جس کا مطلب بہنا ہے، یعنی سندھو کا مطلب ہوا ایسی ندی جو ہمیشہ بہتی رہے یا پھر بہتی ہوئی ندی۔ پروفیسر میکس میولر کے نزدیک سندھو کا لفظ سدھو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بچاؤ کرنا۔ دریائے سندھ جن علاقوں سے بہتا ہے وہاں کے رہنے والوں کا بچاؤ کرتا ہے، غیروں کے حملے اور جنگلی سوروں سے۔